کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ سورۃ البقرہ کی خاصیت۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سب سے پہلی سورہ مبارکہ، پہلے پارے سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے اور 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، تقریباً 40 رکوع اور 286 آیات بینات اس سورہ مبارکہ کی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی سورہ مبارکہ، اس کی بہت سی برکتیں ہیں۔ روزانہ گھر میں تلاوت کرنے سے آسیب، جنات، جادو وغیرہ اس طرح کے شیاطین کی شرارتوں سے حفاظت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا آج کا خاص جو اس کا روحانی عمل، وظیفہ اور روحانی علاج کے طور پر وہ یوں کہ اگر کسی شخص کو کمر میں درد رہتی ہو، کمر درد ہو، تو وہ روزانہ باقاعدگی کے ساتھ سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع، سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع تلاوت کر کے، ہاتھوں پر دم کر کے، ہاتھوں پر پھونک مار کے ہاتھ کمر پر پھیرے، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ دوبارہ آپ سماعت کر لیجئے۔ سورۃ البقرہ، اس کا پہلا رکوع اور آخری رکوع، یہ 2 رکوع جو ہیں ان کی تلاوت کر کے، ہاتھوں پر دم کر کے ہاتھ کمر پر پھیرنے سے انشاءاللہ کمر درد سے شفا نصیب ہوگی۔ پہلے اور آخری رکوع کا ترجمہ آپ سماعت کر لیجئے۔ پہلا رکوع جو ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ ہے، اور آخری آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ تو ترجمہ پہلے رکوع کا کچھ یوں ہے، اللہ فرماتا ہے الف لام میم، یہ وہ بلند رتبہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس میں متقی لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، اور متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اللہ پر، فرشتوں پر، قیامت پر، جنت پر، جہنم پر، اور پہلے انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، حتیٰ کہ آج کے مسلمان، صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد کے مسلمان بن دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ متقی وہ ہیں جو بن دیکھے ایمان لائیں، نماز قائم رکھیں، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کریں، اور وہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نازل ہوا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، یعنی کتب سماویہ، توراۃ، زبور، انجیل اور صحائف، اور آخرت پر یقین رکھیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، پہلے انبیاء اور مرسلین علیہم السلام پر کتب اور صحائف نازل ہوئے، بعد میں نہ کوئی نبی ہے تو نہ کوئی اور کتاب ہے، ہاں یہ ہے کہ بعد میں آخرت ہے، تو فرمایا آخرت پر یقین رکھے۔ فرمایا یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی مراد کو پہنچنے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں۔ پھر کفار کا ذکر کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، ختم رسالت پر ایمان نہیں لاتے، جو تمام انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم پر ایمان نہیں لاتے، کتب سماویہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے لیے فرمایا وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لانے کے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں، ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب آخری رکوع جو ہے اس میں پھر دوبارہ ایمان کا بھی ذکر ہے، اور بندہ مومن کی شان کا بھی ذکر ہے، اللہ پر کیسے بھروسہ رکھے، کیسے دعا مانگیں وہ بھی ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ
سب نے مانا، سب ایمان لائے کہ کس پر ایمان لائے؟ اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، یعنی ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر بھی، کتابوں پر بھی، اللہ کے تمام رسولوں پر بھی، اور بحیثیت نبوت اور رسالت کسی اللہ کے نبی اور رسول میں پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، سبھی پر ایمان لاتے ہیں، سبھی کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا، یعنی بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے وقالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا بھی اللہ کا حکم اور ہم نے مانا بھی، اور غفرانک ربنا والیک المصیر، تیری معافی ہو اے ہمارے رب، تیری طرف سے ہمیں معافی عطا ہو، بخشش عطا ہو، اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر، یعنی کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ پھر فرمایا کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے اچھے عمل کی، اچھا کمایا، اور اس کا نقصان ہے جو اس نے برائی کمائی۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں ہمیں یوں دعا مانگنی چاہیے، یہ دعائیہ الفاظ ہیں، اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ فرما، اگر ہم بھول چوک کر بیٹھیں، کوئی خطا کر بیٹھیں، اے ہمارے رب ہم پر بھاری بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر بھاری بوجھ ڈالا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو سنبھالنے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو، ہمیں معاف فرما دے، ہماری بخشش فرما دے، اور ہم پر مہربانی فرما، رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا مددگار ہے، تو کافروں پر تو ہمیں کافروں کے مقابلے میں مدد عطا فرما، نصرت عطا فرما۔ تو یہ مختصر سا ترجمہ پہلے اور آخری رکوع کا۔ کمر درد کے حوالے سے دیگر جسم کے درد، دیگر برکتیں بھی اس کی بے شمار ہیں۔ یہ دونوں رکوع جو ہیں بہت بابرکت، پورا قرآن مجید فقان حمید جہاں سے بھی پڑھیں برکتیں ہی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ بہرحال خاص یہ دو رکوع جو ہیں کمر درد والے لوگ بھی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں، ہاتھوں پر دم کر کے کمر پر پھیر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا، اور اس کے علاوہ بھی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ کو ضرورت ہے، ضرور اپنے معمول میں شامل کیجئے اور عادت و وظائف میں شامل کیجئے، اپنے اعزاء اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔